You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام گزرا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے دیکھیے گا ذرا ہمارے بادشاہ کیسے ہوتے تھے اور اللہ کے ولی کیسے ہوتے تھے، دونوں چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ آپ کا انتقال ہو گیا، خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر گھر میں ہر جگہ پر پہنچ گئی کہ خواجہ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے اور ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور جنازہ پڑھنے کا یہ ایک واضح طور پر طریقہ ہے، اور یہ بات روایت موجود ہے کہ آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میت اتنی نیک ہو کہ آپ کی بخشش ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جنازہ پڑھنے والوں میں ایسا کوئی نیک بندہ ہو کہ میت کی بخشش ہو جائے۔ خواجہ صاحب کا جنازہ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہا کہ اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے اور ہم جنازہ پڑھ کے اپنی بخشش کروا لیں گے۔ صفیں بن چکی تھی، ہر ایک سننا چاہتا تھا کہ کب تکبیر کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے۔ اچانک ایک شخص باہر آیا اور آ کر کے کہنے لگا، میں خواجہ صاحب کا وصی ہوں، وکیل ہوں، انہوں نے وصیت مجھے لکھ کر دی تھی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ خواجہ صاحب کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص باہر نکل کے پڑھائے کہ جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ 8 اگست کو میں نے تاریخ بھی نوٹ کی تھی، 8 اگست منگل یا اس طرح سوموار کا دن تھا، یا بہرحال تاریخ کی کمی بیشی، میرے 6 سالوں میں وہ واحد پہلا دن تھا جب صبح کی نماز میں سارے نمازی موجود تھے، کسی کی کوئی رکعت نہیں رہی، سارے ہی موجود ہیں۔ ورنہ اللہ ماشاءاللہ جمعہ کا خطبہ ہو، فرض نمازیں ہو، سلام پھیرے 4 ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، 4 ادھر سے، ان کی رکعتیں رہ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے اس دن وہ ڈیٹ نوٹ کی تھی، لکھی بھی ہے میرے پاس، کہ کبھی بیان کروں گا اس کو، تو دیکھنا بھول گیا ہوں، تو اس لیے مجھے بھی ڈیٹ بھولی ہے کہ رکعتیں رہ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ساروں نے آ کر نہ پوری نماز، کبھی سب نمازیوں نے نہیں پڑھی۔ خواجہ صاحب کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ مجمع پر سناٹا تھا، مسلمان کھڑے تھے۔ دوسری وصیت یہ تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ مجمع پر سناٹا چھا رہا تھا، ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، مسلمان سارے کھڑے تھے۔ اور پھر تیسری وصیت یہ تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی وصیت یہ تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں نہ رہ گئی، وہ میرا جنازہ پڑھے۔ 4 چیزیں جن میں موجود ہوں۔ ایسے ایسے تھکے ہوئے لیڈروں کی ہم وکالت فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں نہ استنجے کا پتہ ہے لیڈروں کو، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے۔ اب سنیے گا ذرا آگے آیا کون تھا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ اور یہ جو میرے سامنے آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ مہربانی کر کے فیس بک پر نہ کسی لیڈر کا دفاع نہ کیا کریں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ وہ کتنا دین پر کاربند ہے، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ جو مفتی آپ یہ یہاں پر ہے نا، اس سے فتویٰ لیں۔ آپ کو یہ مفتی بتائے گا کہ آپ کس لیڈر کی جناب وکالت کر رہے ہیں۔ یہ 4 وصیتیں جب پڑھ کے سنائی گئی، مجمع پر سکتہ طاری تھا، سارے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے۔ اچانک ایک شخص آگے آیا، آ کر کے اس نے اور کچھ نہیں کہا، خواجہ صاحب کی آنکھوں سے، چہرے سے پردہ ہٹایا، کہنے لگا، بختیار کاکی خود دنیا سے چلے گئے ہو اور میرے راز کو دنیا کو بتا گئے ہو، میرے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ جب لوگوں کی طرف یہ مڑا، کہنے لگا،
جو خواجہ صاحب کی وصیت تھی اس پر پورا میں اتر رہا ہوں. میں وقت کا بادشاہ ہوں، دہلی کا بادشاہ ہوں، اور میرا نام شمس الدین التمش ہے، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں میں وہ پرائم منسٹر ہوں کہ میری کبھی تہجد کی نماز ضائع نہیں ہوئی. میں وہ وزیر اعظم رہا ہوں کہ میری تکبیر اولیٰ سے کبھی نماز نہیں رہی. میں وہ وزیر اعظم ہوں کہ کبھی میری کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں پڑی، اور میں وہ وزیر اعظم ہوں کہ کبھی غیر موقدہ میری سنتیں نہیں رہی. لاؤ ایسی مثال، تو پھر میں اجازت دیتا ہوں فیس بک پر جا کر دفاع کرو. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جنہیں دین کی قدریں معلوم ہوں، جنہیں پتہ ہو دین رسول کیا ہے، جنہیں پتہ ہو کہ آپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، جو آپ کو لوٹنے کے لیے نہ آئے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے. آپ دیکھیں پھر انقلاب کیسے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.